رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة من صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين قابل احترام حاضرین و سامعین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں سے ایک حدیث مطیبہ جسے حضرت امام مسلم نے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی نقل فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله، جب ایک انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اس کے اعمال کرنے کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، الا من ثلاثۃ، مگر تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں جاری رہتا ہے۔ اس سے ایک بات تو یہ واضح ہوئی کہ دنیا دارالعمل ہے، دنیا میں انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کرتا ہے۔ دنیا کا یہ نظام، دنیا کی یہ عمر جو کہ نہایت ہی محدود عمر ہے، اس عمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امانت کے طور پہ عطا فرمایا ہے، اور جب بھی امانت واپس لینے کا وقت آتا ہے تو امانت رکھنے والا فوراً اگلے کی امانت واپس کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مختصر زندگی آخرت کو سنوارنے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے عطا فرمائی ہے۔ جو کچھ نیک اعمال انسان کرتا ہے اس کا تعلق انسان کی اسی زندگی کے ساتھ ہے، مرنے کے بعد پھر نیک اعمال انسان نہیں کر سکتا۔ جن احادیث میں یا جن روایات میں ہمیں اس قسم کے کچھ الفاظ یا مفہوم ملتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان قبر میں نماز پڑھتا ہے، مرنے کے بعد بھی انسان قبر میں قرآن پڑھتا ہے، یا مرنے کے بعد بھی اس قسم کے کچھ نیک اعمال کا تذکرہ جہاں بھی کتابوں میں ملتا ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ قبر میں یا جنت میں انسان نیک اعمال کرتا ہے ثواب حاصل کرنے کے لیے تاکہ اس کا اجر اور ثواب ملے، بلکہ جو نیک لوگ اللہ کے مقربین انبیاء اولیاء جو اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں یا کل قیامت کے دن جنت
عبادات کے کرنے پہ ثواب مرتب ہے، جزا مرتب ہے، جن کا پوچھا جائے گا، یاد رکھیے ان تمام اعمال کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج شریف کی رات جب مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا تو مسجد اقصیٰ کے قریب ایک سرخ ٹیلے کے قریب میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، قائم یصلی فی قبرہ، جو اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھنا یا کسی اور ولی اللہ کے متعلق، بہت سارے ہمارے بزرگ اکابر ایسے گزرے ہیں جن کے متعلق آتا ہے ان کو اصحاب کشف نے دیکھا، ان کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا گیا کہ وہ قرآن پڑھنے میں مصروف ہیں۔ ایسے شخصیات بھی گزری ہیں جنہوں نے ساری زندگی قرآن کو اپنے سینے سے لگائے رکھا، ساری زندگی قرآن کے ساتھ ان کی محبت رہی، قرآن کو انہوں نے اپنی زندگی سے جدا نہیں کیا، تو مرنے کے بعد ان کو دیکھا گیا کہ وہ قبر میں بھی قرآن ہی کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، مرنے کے بعد بھی وہ قبر میں قرآن ہی کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ تو مرنے کے بعد جو اعمال کا ذکر آتا ہے وہ صرف تلذذ کے لیے، انسان اپنی روح کی تسکین کے لیے، کہ جو چیز دنیا میں یہ پسند کرتا تھا اللہ نے وہی چیز اس کو قبر میں بھی عطا فرمائی۔ لیکن جن اعمال کے کرنے پہ ثواب مرتب ہے، نہ کرنے پہ اللہ کی ناراضگی اور گناہ مرتب ہے، ان تمام اعمال کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے۔ انسان مرنے سے پہلے پہلے جو کچھ کرے گا، نیک اعمال کرتا ہے یا برے اعمال کرتا ہے، اس کی جزا یا سزا اس کو دی جائے گی۔ تو حضور نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله، جب ایک انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ اب ختم ہوا، جو اس کا رجسٹر ہے اعمال کا، نیکیوں کا، برائیوں کا، اس کو بند کر دیا گیا۔ اب اس میں نہ کوئی کمی ہوتی ہے نہ اس میں کوئی زیادتی ہوتی ہے، لیکن حضور نے فرمایا الا من ثلاثۃ، تین چیزیں ایسی ہیں، تین عمل ایسے ہیں کہ جو اب بھی اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتے رہتے ہیں، ان کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا ان میں سے پہلا عمل، حضور نے فرمایا الا من صدقۃ جاریہ، ہاں اگر زندگی میں اس نے کوئی صدقہ جاریہ کیا تھا، کوئی ایسا نیک عمل کیا تھا جس کا فائدہ اس کی زندگی میں بھی جاری رہا اور اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا وہ لگایا ہوا کام، اس کا وہ کیا ہوا کام مخلوق کے خدا میں جاری رہا، تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ کی طرح ہے، گویا کہ اس کو مرنے کے بعد بھی اس کا پورا ثواب دیا جائے گا۔ صدقہ جاریہ جو ہوتے ہیں، جاریہ کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جو کہ رواں ہو، ختم نہ ہونے والی ہو۔ مثال کے طور پر ایک جگہ پہ ایک علاقہ ایسا ہے جہاں پہ پانی کی اشد ضرورت ہے، وہاں پہ پانی نہیں ہے، لوگوں کو پانی حاصل کرنے میں بڑی تکلیف اور دقت پیش آتی ہے، دور دراز سے لوگ جا کے اپنے لیے پانی لے کے آتے ہیں یا پیسوں سے خریدتے ہیں۔ اب وہاں پہ ایک شخص چلا جائے اور جہاں پہ پانی کی تکلیف ہے وہاں پہ کوئی کنواں کھدوا دے، وہاں پہ بور کروا دے، اچھا گہرا کنواں وہاں پہ کھدوا دے تاکہ ان لوگوں کی پانی کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے اور لوگوں کو جو تکلیف ہے پانی حاصل کرنے میں وہ تکلیف ختم ہو جائے۔ تو جب تک یہ کنواں باقی رہے گا، جب تک اس کی لگائی ہوئی وہ پانی کی سبیل باقی رہے گی، یہ علاقے میں پانی تو ہے لیکن اس کو اسٹور کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، پانی ضائع ہو جاتا ہے، اس میں بھی بڑی ساری ٹینکی بنوا دی، پانی اسٹور کرنے کے لیے کوئی بندوبست کر دیا اور لوگوں کو پانی حاصل کرنے میں سہولت آ گئی، تو جب تک اس کا یہ لگایا ہوا کام، اس کی یہ ٹینکی یا اس کا لگایا ہوا کنواں جب تک جاری رہے گا، لوگ اس سے فائدہ لیتے رہیں گے، اس کو مرنے کے بعد بھی اس کا پورا ثواب روزانہ کی بنیاد پہ دیا جائے گا۔ اور اس کی مثال آپ یوں سمجھیے، ایک شخص نے کنواں کھدوایا، مثال کے طور پر اس نے 4 سے 5 لاکھ روپے لگائے، بڑا سا بور کروایا، لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کیا، اس نے جس دن پیسے ادا کیے گویا کہ 4 لاکھ روپے اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ اب جب فوت ہو گیا یا جب تک زندہ نہیں ہے تو روزانہ کی بنیاد پہ لوگ اس سے پانی لے کے جا رہے ہیں، تو اس کو روزانہ 4 لاکھ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔
علاقے میں کسی ایک معاشرے میں ایک ایسا کام کیا جائے جس کام کی لوگوں کو ضرورت ہو. ہر ایک جگہ پہ لوگ اچھا کھاتے پیتے ہیں، کوئی وہاں پہ بھوکا نہیں سوتا، سب صاحب حیثیت ہے، سب لوگ کھا پی رہے ہیں، کھانے پینے کی کو کوئی کمی نہیں ہے، لوگ بازار سے خرید بھی سکتے ہیں. اب وہاں پہ جا کے یہ دیگے پکوا کے بانٹنا شروع کر دیں تو وہاں پہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ہر بندہ اپنے گھر سے اچھی طرح کھا رہا ہے. ہاں اگر ایسے علاقے میں لے کے چلا جائے کہ جہاں پہ کئی دنوں سے لوگ بھوکے ہیں، لوگوں کو کھانے پینے کی تکلیف ہے، بھوک پیاس لوگوں کو ستایا ہوا ہے، وہاں پہ جا کے اگر یہ کھانا کھلا دے گا تو یقیناً اس کو اجر زیادہ دیا جائے گا. اسی طرح کے علاقے میں راستے کی کوئی تکلیف ہے، ہمارے بعض علاقوں میں راستوں میں لوگوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں، ہر آدمی راستے میں اپنا دعویٰ کرتا ہے، یہ میرا راستہ ہے، یہ تیرا راستہ ہے. پھر اگر راستے کا مطالبہ کیا جائے تو پھر پیسے مانگے جاتے ہیں، اپنا راستہ تو کریں گے تو پیسے دو گے. اگر علاقے میں راستے کی لوگوں کو تکلیف ہے، راستہ بہت تنگ ہے، ہر گزرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، گاڑی وغیرہ نہیں گزر سکتی، ایک شخص اپنی زمین میں سے اپنی جائیداد میں سے اس راستے میں تھوڑا سا حصہ ملا دیتا ہے کہ چلو راستہ کھل جائے گا، جہاں پہ تنگی ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو چلو لوگوں کو آنے جانے میں آمد و رفت میں آسانی ہوگی. تو حدیث میں آتا ہے اس راستے سے انسان گزرے، جانور گزرے، چلے پرند گزرے، جو چیز بھی اس راستے سے گزرے گی اس شخص کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا اجر و ثواب دیا جائے گا. اسے کہتے ہیں صدقہ جاریہ. ایک جگہ پہ مسجد کی ضرورت ہے، جہاں پہ مسجد کی تعمیر ضروری ہے، اس پورے علاقے میں مسجدیں نہیں ہیں، لوگوں کو دور دور مسجد کے لیے جانا پڑتا ہے. اس وجہ سے بہت سارے لوگ سستی کی وجہ سے مسجد نہیں جاتے کہ مسجد بہت زیادہ دور ہے، کئی میلوں سفر کرنا پڑتا ہے، چلو گھر میں پڑھ لیں گے. اب ایسے علاقے میں جہاں مسجد کی ضرورت ہے وہاں پہ شخص مسجد بنوا دیتا ہے، تو جب تک وہ مسجد قائم رہے گی اس کو مرنے کے بعد بھی پورا اجر و ثواب دیا جائے گا. یہ صدقہ جاریہ ہے. تو یاد رکھیے جو بھی نیکی کا عمل انسان کرتا ہے، جو بھی نیک کام کرتا ہے کہ جس کا فائدہ بہت زیادہ وقت تک ہوتا ہے، تو جب تک اس سے لوگ فائدہ لیتے رہیں گے اس شخص کو پورا ثواب زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی دیا جائے گا. یہ کہتے ہیں صدقہ جاریہ کا مفہوم. تو حضور نے فرمایا تمام اعمال منقطع ہو جائیں گے، مرنے کے بعد سارے عمل ختم، لیکن ایک صدقہ جاریہ ایسی چیز ہے جو مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں پورا ثواب جاری رہے گا. ایک یہ چیز الا من صدقۃ جاریہ ہے. پھر انہوں نے فرمایا اور علم ينتفع به. دوسری چیز اللہ نے اس کو علم عطا فرمایا دنیا میں. اب یہ علم ہے، اس کا علم آگے لوگوں تک پہنچا اور پھر لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھانے لگے، لوگوں کو آگاہی آئی، لوگوں کو اس نے اپنا اتنا علم دیا، لوگوں کے اندر شعور پیدا ہوا، لوگوں نے اللہ کا راستہ پہچانا، اللہ کے رسول کا راستہ پہچانا، لوگوں نے دین کو سمجھا، لوگوں نے اس کی برکت سے حقوق اللہ عباد ادا کرنے شروع کر دیے. اس کی وجہ سے لوگ حرام کاموں سے بچے، نیکی کی طرف ان کی ترغیب ہوئی. لوگوں نے آ کر اس سے قرآن سیکھا، اس سے حدیث سیکھی، اپنا دین سیکھا، یا کوئی بھی دنیاوی علم بے شک ہو، لوگوں نے اس سے دنیاوی علم سیکھا اور اس دنیاوی علم کی بنیاد پہ انہوں نے پوری دنیا میں اسلام کی خدمت کی، اسلام کا نام روشن کیا، اپنے ملک کا نام روشن کیا. تو ایسا علم جو انسان چھوڑ کے مرا کہ جس کے علم سے صدیوں تک لوگ فائدہ لے رہے ہیں، تو اس طرح علم پھیلانے والے کو مرنے کے بعد بھی روزانہ کی بنیاد پر پورا اجر و ثواب دیا جائے گا. جس طرح کہ ہمارے اکابر بزرگ ہمارے مصنفین گزرے ہیں جنہوں نے تصانیف کی، جنہوں نے تالیف کی، جنہوں نے کتابیں لکھی، آج تک ان کی کتابوں سے فائدہ لیا جا رہا ہے. ایسی کتابیں بھی آج ہمارے تاریخ اسلام میں موجود ہیں جن کو لکھے ہوئے 1000 سال سے زیادہ گزر گیا، لیکن آج تک ان کی کتابیں کرامت ہیں، لوگ ان سے فائدہ لے رہے ہیں. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے جنہوں نے فقہ حنفی کو جمع کیا اور کتابی شکل اس کو عطا فرمائی. اور اس طرح امام اعظم ابو حنیفہ کے دیگر شاگرد جو تھے محدثین اس زمانے کے فقہاء بڑے مجتہدین جنہوں نے امام اعظم کی فقہ کو مدون کیا، اس کو اکٹھا کیا، اور وہ فقہ جو کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مثال ہوا 150 سنہ ہجری میں. آج دیکھیے 1300 سال تقریباً امام صاحب کو ہوئے گزرے ہوئے، لیکن ان کی فقہ آج بھی چل رہی ہے، ان کا فتویٰ آج بھی چل رہا ہے. ان کی بتائی ہوئی باتیں، ان کے بنائے ہوئے اصول جو قرآن و سنت
کرتا ہے جو اصول امام اعظم ابو حنیفہ نے بنائے تھے، جو اصول امام شافعی نے بنائے تھے، جو اصول امام احمد بن حنبل نے بنائے تھے، جو اصول امام مالک نے بنائے تھے، جو اصول امام ابو یوسف اور امام محمد نے بنائے تھے، امام ظفر نے بنائے تھے، امام عبداللہ بن مبارک نے بنائے تھے، امام لیث نے بنائے تھے، امام سفیان ثوری نے بنائے تھے، وہ سارے کے سارے آج کتابی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں، آج لوگ ان سے فائدہ لے رہے ہیں۔ تو یقین جانیے اس حدیث کی روح سے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، علم یتبع به، انسان تو مر گیا، جو زندگی ساتھ لے کے آیا تھا جتنی عمر وہ تو ختم ہو گئی، لیکن اس نے ایسا علم اپنے پیچھے چھوڑا کہ تادیر لوگ اس کے علم سے فائدہ لے رہے ہیں، تو مرنے کے بعد اس کو پورا پورا اس کا اجر دیا جائے گا۔ ایک شخص ہے ہمارے عام معاشرے میں، اس نے جو ہے وہ کسی ایک خاص سبجیکٹ میں وہ پروفیسر ہے، لیکچرر ہے، اس نے اگر آگے اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے طلباء کو تعلیم دی، اپنے شعبے میں، اپنے سبجیکٹ میں اس نے طلباء کو جو ہے وہ ماہر بنایا، اپنا علم طلباء میں منتقل کیا، اس کی نیت کیا تھی؟ اخلاص کی، نیت میں اخلاص تھا تاکہ اپنے ملک کی خدمت کرے، تاکہ ملک کی وجہ سے اسلام کا نام روشن ہو، اسلام کی خدمت کرے۔ مسلمان جو آج سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے ہیں، مسلمانوں کا نام بلند ہو، مسلمان کارنامے کرے آج دنیا میں، مسلمان ایجادات کرے، مسلمان نئی نئی چیزیں دریافت کرے، نیت اس کی یہ تھی۔ بظاہر وہ سائنس پڑھا رہا ہے، بظاہر وہ کمپیوٹر کی تعلیم دے رہا ہے، لیکن مقصد اس کا یہ ہے کہ اسلام ترقی کرے، مسلمان ترقی کرے، ہمارا ملک ترقی کرے۔ اخلاص ہوگا، اس شخص کو سائنس کا ایک ایک حرف پڑھانے میں بھی اجر دیا جائے گا۔ اگر یہ پڑھ گیا تو مرنے کے بعد بھی جب تک اس کا یہ علم جاری رہے گا، اس کو مرنے کے بعد بھی پورا پورا ثواب دیا جائے گا۔ تو انہوں نے فرمایا دوسری چیز، او علم ینتفع به، ایسا علم کہ جس کے علم سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، لوگوں نے ترقی کی، اس کا علم آگے پھیلا، چاہے وہ کتابی شکل میں ہے، چاہے وہ تقریری شکل میں ہے، وہ لیکچر کی شکل میں ہے، لیکن اس کا علم آگے پھیلتا رہا، سینہ در سینہ آگے چلتا رہا، کتابی شکل میں آگے پھیلتا رہا، اس کو پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا تیسری چیز، او ولد صالح یدعو له، ایک بندہ ہے اس نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی، نیک تربیت کی۔ حضور نے فرمایا ولد صالح، نیک اولاد چھوڑ کے یہ مر گیا، اس کے پیچھے اولاد اس کی نیک تھی، یدعو له، وہ اولاد جب تک اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی رہے گی، پھر ان کی اولاد ان کے لیے دعا کرتی رہے گی، تو جب تک اس کا یہ سکھایا ہوا کام، یہ تربیت اس کی اولاد کا اولاد کی نسلوں میں جاری رہے گی، اس کو قبر میں بھی اس کا پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ ولد صالح یدعو له، نیک اولاد چھوڑ کے مرا، جس نیک اولاد نے ہاتھ اٹھائے کر مرنے کے بعد، اللہ میرے باپ کو بخش دے، اللہ میری ماں کو بخش دے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، وہ کیوں دعا کرتا ہے؟ وہ اپنے ماں باپ کا اپنے پر احسان مانتا ہے، میرے ماں باپ نے مجھے اچھی تربیت دی، آج مجھے اس نے ان کی بدولت، ان کی برکت سے آج میں بڑا آدمی بن گیا، ان کی بدولت آج میں جو ہے دنیا میں میں نے نام کمایا، ان کی بدولت آج میں نے تعلیم حاصل کی، میں نے علم حاصل کیا۔ یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا، ان کی محنتوں کا، تربیت کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے مجھے اخلاق سکھایا، مجھے کردار سکھایا۔ ایسی اولاد ہمیشہ حدیث کی روح سے اپنے ماں باپ کو دعا میں یاد رکھتی ہے، لیکن جن والدین نے اپنے بچوں کی تربیت ہی نہیں کی، ان کو ماں باپ کا اپنا جو ہے وہ حیثیت ہی نہیں سکھائی، ان کو کبھی تمہارا باپ ہو، یہ تمہاری ماں ہے، ان کو کبھی اخلاق ہی نہیں سکھائے، کبھی کردار ہی نہیں سکھایا، ساری زندگی جو ہے وہ پیسے کمانے کی دوڑ میں لگے رہے، اپنے خاندان میں، اپنی فیملی میں جو ہے وہ برتری کی دوڑ اور حسد کی دوڑ میں انسان لگا رہا۔ یار فلاں کا بیٹا ہے، اس کے پاس اتنی جائیداد ہے، میرے بیٹے کے پاس اس سے زیادہ جائیداد ہے، فلاں مرا، اس نے اپنے بچوں کے لیے اتنے مکانات چھوڑے، میں نے اس سے ڈبل کر کے چھوڑنے ہیں۔ انسان دنیا میں لگا رہا، کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے۔ انسان اتنی محنت کیوں کرتا ہے 50 سال 70 سال زندگی میں؟ کس لیے کرتا ہے؟ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے۔ ہمارا عام طور پہ ذہن یہی ہے، ہمارے بچے ہیں، ان کے بچے ہوں گے، ان کا کیا بنے گا، ان کے سوچ سے ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا حاصل کرتے ہیں۔ منع نہیں ہے، اچھی بات ہے، اولاد کا مستقبل سنوارنے کے لیے، مالی طور پر ان کو مستحکم مضبوط کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنی چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس محنت میں اور اس دوڑ میں ہم اپنے بچوں کو کھلی چھٹی دے دیں، ان کے اخلاق اور ان کے کردار پر ہی توجہ نہ دیں۔ آج ماں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اپنے بچوں کو ٹائم دے، اپنے بچوں کو اخلاق سکھائے، ان کے پاس بیٹھے، ان کو کردار سکھائے، ان کی تربیت کرے۔
آج ہمارے گھروں میں ماؤں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، کیونکہ باپ بھی اس کام میں لگا ہے کہ میں پیسے کماؤں، ماں بھی اس میں لگی ہے کہ میں پیسے کماؤں۔ صبح ہوتی ہے، باپ بھی نکل جاتا ہے، ماں بھی نکل جاتی ہے، پیچھے بچے یا اکیلے ہوتے ہیں یا پرائے ہاتھوں میں ان کی پرورش ہوتی ہے۔ تو پرایا بندہ، پرائی عورت جو کہ تنخواہ اور سیلری کے اپنے رکھی ہوئی ہے، وہ بڑی بھی مخلص ہو جائے، وہ آدمی بڑا بھی مخلص ہو جائے، کسی ادارے اور ہاسپٹل کے آپ بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، وہاں پہ ان کی کیئر تو بڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن جو اخلاق، جو تربیت، جو کردار ماں باپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں، وہ باہر کوئی ادارہ بھی نہیں دے سکتا۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ ہماری غلط فہمی ہے بعض اوقات کہ ہم نے اس کو بڑے اچھے ادارے میں داخل کیا ہوا ہے، بڑا اچھا ادارہ ہے، ہر ہفتے بعد 2 ہفتے بعد وہ گھر آتا ہے وہ بچہ، جس کی وہاں پہ بڑی اچھی تربیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تعلیم وہاں پہ بہت اچھی ہوگی، تعلیم بہت اچھی ہوگی اور آدمی تو بن جائے گا، لیکن جو تربیت کا عنصر بچوں کے اندر ہوتا ہے، اولاد کے اندر، وہ اپنے ماں باپ سے ہی سیکھتا ہے۔ اس لیے صرف یہی نہیں ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کا مستقبل اچھے کرنے کے لیے ان کے لیے ہمیں پہلے سے زیادہ چھوڑنا ہے، ان کے لیے ہمیں جائیداد زیادہ چھوڑنی ہے، بے شک جائیداد پہلے سے نہ بھی ہو، لیکن اچھے اخلاق، اچھی تربیت اگر اپنے بچوں کو دیں گے تو یاد رکھیے یہی ہماری ذمہ داری ہے، ہم پوری کر چکے ہوں گے، وگرنہ یہی اولاد اگر یہ بدکردار ہوئی، بد اخلاق ہوئی، اچھے انسان نہ بنے، امیر تو بن گئے، دولت مند تو بن گئے، دنیا میں عہدہ ان کے پاس بہت بڑا آ گیا، پوری دنیا کی یہ بادشاہ بن گئے، لیکن اگر ان کے پاس اخلاق نہیں ہے، کردار نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے، اور پھر ہمارے معاشرے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اچھا انسان تو ہے لیکن اچھا مسلمان نہیں ہے، اللہ جیسا بندہ کو دیکھنا چاہتا ہے، ایسا نہیں ہے، تو کل قیامت کے دن یہی اولاد اپنے ماں باپ کا گریبان پکڑیں گے، آپ نے ہمیں وقت کیوں نہیں دیا، آپ نے ہمارے اخلاق کیوں نہیں اچھے کیے، آپ تو کر سکتے تھے، اولاد تو اپنے والدین کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو حضور نے فرمایا اور ولد صالح یدعو له، تیسری چیز جو مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ دیتی ہے وہ نیک اولاد ہے۔ نیک اولاد اگر چھوڑ کے انسان گیا مر گیا تو وہ نیک اولاد جب تک نیکیاں کرتی رہے گی، اور حضور نے خصوصیت کے ساتھ فرمایا یدعو له، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے گی۔ بری اولاد جس کی تربیت نہیں ہوئی وہ کبھی اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتی، یاد رکھیے، ہمیشہ دعا وہی کرتا ہے، وہی بیٹا کرتا ہے جس کو ماں باپ کی اچھی تربیت اور اخلاق ملے ہیں۔ کتنے ہی ہم دیکھتے ہیں بڑا آدمی بن گیا، میرے ماں باپ کی محنت کا نتیجہ تھا، انہوں نے ہم پہ پیسہ لگایا، محنت کی، ہم بڑے آدمی تو بن گئے، لیکن اخلاق اگر نہیں سکھایا تو اپنے ماں باپ کو دنیاوی امور میں تو یاد رکھے گا لیکن قبر کی فکر نہیں کرے گا کہ میرے ماں باپ قبر میں کیسے ہوں گے، وہ بھی تو انسان میں گناہ ہوا ہوگا، کبھی اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کبھی نہیں کی، مرنے کے بعد کبھی ان کی قبر پہ حاضری نہیں دی، ان کی قبر تک کا پتہ نہیں ہے، بہت سارے اولاد کو ہمارے ماں باپ کی قبریں کہاں پہ ہیں، سال ہر سال گزر جاتے ہیں اور قبرستان میں نئی نئی قبریں بن جاتی ہیں، کتنے ہی لوگوں کو میں نے دیکھا جاتے ہیں یار یہیں پہ کہیں پہ میری ماں کی قبر تھی، یہیں پہ کہیں پہ میرے باپ کی قبر تھی، میرے دادا کی، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وجہ کیا ہے کہ ہم نے ان کو سکھایا ہی نہیں ہے، ہم نے دینی اقدار میں ان کی تربیت نہیں کی۔ یاد رکھیے اسلام صرف ایسا نہیں ہے کہ نماز روزے کا نام نہیں ہے، صرف مسجد میں 5 وقت کھانے کا نام نہیں ہے، اسلام پورا ایک ضابطۂ حیات ہے، پوری زندگی کے لیے اسلام ہمیں اصول اور ضابطہ مہیا کرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا 3 چیزیں ہیں، تیسری چیز ولد صالح یدعو له، نیک اولاد اگر چھوڑ کے پڑے گا، وہ نیک اولاد اپنی دعاؤں میں ماں باپ کو یاد رکھے گی، جیسے ہی نیک اولاد دعا کرے گی کہ اللہ میرے باپ کو بخش دے، میری ماں کی مغفرت فرما دے، قبر میں اس کو پورا پورا اجر دیا جائے گا، ثواب دیا جائے گا، بلکہ یہاں تک امام بہقی کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص جنت میں چلا جائے گا، جنت میں اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے، روز بروز اس کا مرتبہ بلند ہوتا رہے گا، حضور فرماتے ہیں کہ وہ پوچھے گا اے اللہ اے رب العالمین، یہ میرا مرتبہ روز بروز بلند ہو رہا ہے، میں اونچی اونچائیوں کی طرف بڑھ رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ میں اتنا نیک نہیں تھا، میں نے جو اعمال کیے تھے اللہ کا اجر تم نے مجھے دے دیا جنت میں، یہ جو جنت میں میں اوپر کی طرف جا رہا ہوں، میرا مرتبہ بلند ہو رہا ہے، اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، تو اللہ کی طرف سے آواز آئی ہے بندے حیران نہ ہو، استغفار ولدک لک، تیرے مرنے کے بعد تیرے بچوں نے، تیری اولاد نے جو تیرے لیے استغفار کیا تھا، یہ ان کی برکت ہے، یہاں جنت میں اوپر کی طرف جایا، تو استغفار ولدک لک،
یہ تیرے بچوں کی دعائیں ہیں، تو بچوں کی دعائیں کب ہوں گی؟ جب ہم ان کی تربیت کریں گے۔ آج ہم یہ گرہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارا ادب نہیں کرتے، ماں باپ کا ادب نہیں کرتے، مائیں اکثر گلا کرتی ہیں، ہمارے بچے ہمیں ماں ہونے کا حق نہیں دیتے، باپ گلا کرتا ہے۔ لیکن یہ بھی تو دیکھنا چاہیے اپنے اعمال میں، اپنے کردار میں، کیا میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بچوں کو آپ سارا دن لیکچر دیتے رہیں، بیٹا ماں کا ادب کرو، باپ کا ادب کرو، سارا دن لیکچر، بچے لیکچر سے نہیں سمجھ آتے، لیکچر سے نہیں سمجھایا جاتا، ان کو عملی تربیت دی جاتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومیں، آپ کے بچے آپ کے ہاتھ چومیں گے۔ آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنے ماں باپ کو جگہ پہ بٹھائیں، ان کی آپ جو ہے وہ حفاظت کریں، ان کا حق ادا کریں۔ اپنے بچوں کے سامنے آپ اپنے ماں باپ کی تعظیم کریں، ادب کریں، یہ بچے بھی آپ کو دیکھ کے سیکھیں گے، کل یہ بھی آپ کا ادب احترام اسی طرح کریں گے جس طرح آپ نے اپنے ماں باپ کا ادب احترام کیا۔ اس لیے اپنی اولاد کو اچھی طرف لے جانا چاہیے، دیکھ تربیت ان کی کرنی چاہیے، آج ہی سے اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہیے، کہیں اس کی مجالس، اس کی دوستی، اس کی جو ہے وہ کمیونٹی کہیں ایسی نہ بن جائے، کہیں وہ ایسے معاشرے میں نہ چلا جائے کہ جہاں سے پھر واپسی ناممکن ہو، آپ پھر خلا بھی جائیں اس کو آپ واپس نہیں کر سکتے۔ تو حضور نے فرمایا 3 چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ دیتی ہیں۔ ایک پہلی چیز صدقہ جاریہ، دوسری چیز علم، اس نے علم چھوڑا اور اس علم سے لوگ فائدہ لیتے رہے، اور حضور نے فرمایا تیسری چیز نیک اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی مرضی کے مطابق زندگی جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق ہو، اللہ ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک